السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم وحیاکم اللہ وبارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی رزقکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ ایھا الطلاب الکرام، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعون جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 12 یعنی سبق نمبر 12 ہے، اور اس آج کے سبق کے ضمن میں ہمارے زیر مطالعہ احادیث کا نمبر 2908 سے 2919 یہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، اور آتے ہیں ان احادیث کو براہ راست دیکھتے ہیں، ان کے ترجمہ اور قدر وضاحت اور احکام اور ان کی اسنادی حیثیت سمیت براہ راست اصل کتاب سے۔ کون سی حدیث آج ہمارے پاس ہے؟ پہلی حدیث آج کے سبق کے حوالے سے، جو کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ احادیث کے سلسلے میں ہے کہ جب لین دین ہو یا قرض کا معاملہ ہو طرفین میں، تو جو قرض خواہ ہے وہ مقروض کو تنگ دستی کے موقع پر اسے کچھ مہلت دے تو اس کے لیے بڑا کار ثواب ہے۔ تو آسانی کرنا، ادائیگی کو اچھے انداز سے کرنا، یہ بھی اس سلسلے میں یہ احادیث ہماری رہنمائی کریں گی۔ تو پہلی حدیث آتی ہے ہمارے پاس 2908، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ وان کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ تقاضى ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ دینا لہ علیہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود انہ تقاضى، انہوں نے مانگا، طلب کیا، تقاضا کیا، ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ دینا لہو، اپنے قرض کا، ابن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، تقاضا کیا۔ استاد محترم اسکرین شیئر کر دیں۔ نہیں آ رہی جی کلیئر ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہ تقاضا، کہ انہوں نے خود، یعنی کعب بن مالک خود قرض خواہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ تقاضا، کہ انہوں نے تقاضا کیا، مانگا، طلب کیا، ابن ابی حدرد، ابن ابی حدرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دینا لہو، اپنا قرض، علیہ، جو ان پر تھا، یعنی کن پر؟ ابن ابی حدرت پر، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، فی المسجد، مسجد نبوی میں، یہاں مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنا جو قرض تھا دیا ہوا، اس کا میں نے تقاضا کیا ان سے مسجد نبوی میں۔ فرتفعت اصواتہما، تو وہ کہتے ہیں کہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ان دونوں کی، یعنی ہماری جو آوازیں ہیں وہ بلند ہو گئیں، یہاں کیونکہ ان کے پاس ادائیگی کے لیے بر وقت وہ رقم نہیں تھی جو کہ تقاضا کر رہے تھے کعب بن مالک۔ حتیٰ سمعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ سنا ان آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وفی بیت ہی، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یعنی حجرہ عائشہ میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بالکل قریب تھا کہ مسجد نبوی اور حجرہ عائشہ کے درمیان صرف ایک پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ فخرج الیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازیں سنی، ایک مطالبہ کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ معذرت کر رہا ہے۔ حتیٰ کشف سجف حجرتہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بڑھے، ادھر چلے، ادھر نکلے، حتیٰ یہاں تک کہ کشف سجف حجرتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ کے پردہ کو ہٹایا۔
کھولا، کاشفا، ونادا کعب بن مالک، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، قال فرمایا یا کعب، اے کعب، قال تو انہوں نے کہا آگے سے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو فاشار بیدہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، بیدہ اپنے دست مبارک سے، اندع الشطر من دینک، اندع الشطر من دینک، کہ آپ نے جو مال یعنی قرض جو دیا ہوا ہے اس میں سے آدھا جو ہے وہ معاف کر دو۔ فاشار بیدہ، یعنی آپ نے یہ زبان سے نہیں کہا اونچی آواز سے، یہ تو کہا یا کعب زبان سے، لیکن آگے جو بات کہی قرض، آدھا قرض معاف کرنے کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں فرمائی، چونکہ آپ نے پردہ ہٹا دیا تھا اور سامنے آ گئے تھے، اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی سامنے تھے، تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا ہاتھ کے اشارے سے کہ اپنا یہ جو قرض ہے آدھا معاف کر دو۔ وہ بعض زبان سے اونچی آواز میں نہیں کہی۔ قال قعب، تب قعب رضی اللہ عنہ نے کہا قد فعلت یا رسول اللہ، ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں نے وہی کر لیا جو آپ چاہ رہے ہیں، میں نے کر دیا۔ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ ابن ابی حضرت کی طرف رضی اللہ عنہ، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا قم فقدہ، اب تم کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، اور بقیہ جو ہے وہ اس کو ادا کرو، بقیہ آدھا جو ہے وہ اس کو ادا کرو۔ تو اس حدیث میں عزیز طلبہ لفظ سجفن، سجفن کا مطلب ہے اجرا وغیرہ کا پردہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ کے علاوہ کے کام میں سفارش کرنا یا اشارے سے کوئی سفارش کر دینا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں اپنے حقوق یعنی قرضہ وغیرہ یا کوئی چیز دی ہوئی ہو کسی سے تو اس کا مطالبہ کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ کلیئر ہے؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسرا عاجز آ جائے تو جتنا ہو سکے اس پر اس کو یا تو مہلت دے دے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو جیسے قرآن مجید میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہلت دے دے آسانی تک، اس کی خوشحالی تک، مقروض کو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو بہتر راہ ہے وہ بھی بتا دی ہے۔ تو بہرحال بہت ہی کار ثواب ہے یہ، اللہ کو سب سے محبوب اعمال میں سے یہ ہے کہ او تدفع عنہ دینہ، او تدفع عنہ دینہ، او تکشف عنہ قربہ، او تدفع عنہ جوعہ۔ تو یہ الفاظ ہیں جو کہ حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ کو یہ اعمال بڑے ہی پسند ہیں، کہ کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کی دکھ تکلیف کو دور کر دینا، کسی کا او تقضی عنہ دینہ، یا اس کا قرض وغیرہ جو ہے وہ معاف کر دینا، یا اس میں تعاون کرنا یا ہیلپ کرنا، بڑی اللہ کو محبوب عمل ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ جتنا کسی کا ناحق مال کھانا، لوٹنا، غصب کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا کسی کا مال کے ساتھ تعاون کرنا اتنا ہی ثواب بڑا ہے۔ اچھا جی، آگے یہ حدیث ہمارے پاس وان سلمہ بن الاقوع، سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جلوسن، اذا اتی بجنازۃ، کہ اچانک یا ناگہاں ایک جنازہ لایا گیا، فقالو،
تو لانے والوں نے کہا صلی علیہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازہ پر نماز پڑھیے، یعنی نماز جنازہ پڑھائیے۔ فقال آپ نے فرمایا حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ قالوا کہنے لگے لا نہیں۔ فصلی علیہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ ادا کی۔ ثم اتیا بجنازۃ اخری، پھر ایک اور جنازہ آپ کے پاس لایا گیا۔ فقال تو آپ نے پوچھا حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض وغیرہ ہے؟ قالوا تو لانے والوں نے کہا نعم ہاں ہے۔ قالا تو آپ نے فرمایا فہل ترک شیئا، تو کیا اس نے کوئی پیچھے مال بھی چھوڑا ہے؟ قالوا تو وہ کہنے لگے جو اس کے ورثاء یا لانے والے تھے، ثلاثۃ دنانیرا، کہ اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں پیچھے۔ 3 دینار سونے کا ہوتا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ جو قرض تھا اس کے مطابق وہ کافی ہوں گے، جس سے اس کا قرض جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے فصلی علیہ، آپ نے اس پر بھی نماز جنازہ پڑھی۔ ثم اتیا بالثالثۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیسرا جنازہ لایا گیا۔ فقالا تو آپ نے پوچھا حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض وغیرہ ہے؟ قالوا تو لانے والے جو تھے صحابہ، انہوں نے کہا ثلاثۃ دنانیر، کہ اس پر 3 دینار قرض ہے اس پر۔ قال حل ترک شیئا، آپ نے پوچھا کہ کس نے کوئی چیز بھی چھوڑی ہے، یعنی اس کو ادا کرنے کے لیے؟ قالوا لا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ قال تو اب آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تو پھر تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ قال ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی علیہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ وعلی دینہ، اس کا قرض ادا کرنا مجھ پر ہے، یعنی میں اس کے قرض کو ادا کروں گا۔ فصلی علیہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے، اور یہ معروف حدیث ہے۔ تو یہ ایسی کیفیت تھی نا، جو اب آپ پوچھتے تھے شروع میں کہ اس پر کوئی اپنا قرض ہے، تو ضرور پوچھتے تھے، اور تاکہ اگر اس پر کوئی قرض ہے تو اللہ کے پاس جانے سے پہلے یہ اس کا ادا ہو جائے، اس ذمہ داری سے، تو آپ ضرور پوچھتے تھے۔ تو یہ شروع میں یہ بات تھی ابتدائی اسلام میں، جب معاشی تنگی تھی بہت زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلانے کے لیے یہ کہتے کہ صلو علی صاحبکم، کہ پھر تم اپنے ساتھی پر خود ہی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اس میں ایک یہ بھی ترغیب دلانا مقصود ہوتا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کوئی اٹھے گا اور کہہ دے گا کہ اللہ کے رسول، یا صحابہ مل کر سارے کہہ دیں گے کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے، اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ نہ چھوڑیے، تو وہ واقعی ایسے ہی ہوتا تھا۔ کوئی نہ کوئی صحابی یا صحابہ جو ہیں وہ اپنے ذمہ لے لیتے اور اس صاحب کے حق میں اس کا قرض ادا کر دیتے، یا لے لیتے اس بارے میں اپنی ذمہ داری۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے کہ اب اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس جائے گا تو ہلکا پھلکا ہو کر جائے گا۔ تو یہ شروع میں جب معاشی تنگی تھی دین میں، اسلام میں، اس وقت یہ ایسا ہوتا تھا، آپ پوچھتے تھے۔ وگرنہ جب اللہ نے خوشحالی دی، فتوحات کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خمس جو ہے وہ دے دیا، تو آپ کے پاس بہت مال جمع ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں، جیسے کہ آ رہی ہیں حدیثیں، اس میں آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر اس پر قرض ہے تو وہ میں ادا کروں گا، اور اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو وہ اس کے ورثاء کا ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ ہے انبیاء کی سنت طاہرہ پیاری، اور دنیا سے بے رغبتی، اور اپنی امت کے ساتھ ان کی جو محبت اور شفقت ہے، اس کی یہ دلیل کتنی بڑی۔ آگے حدیث آ رہی ہے، آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے 2910، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع اللہ کے نبی سے وہ بیان کرتے ہیں کہ من اخذ اموال الناس، کہ جس شخص نے لوگوں کا مال لیا،
من جس شخص نے بھی، عورت ہو مرد ہو، یرید اداہا اور وہ اس کی نیک نیتی سے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی لوگوں سے مال لیا ضرورت کے مطابق قرض وغیرہ، لیکن دل سے نیک نیتی سے اس کو ادا کرنے کی وہ نیت بھی اس کی صحیح ہے، عد اللہ عنہ تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ قرض ادا کرنے میں اللہ اس کی مدد فرمائے گا، ومن اخذ یرید اتلافہا اتلفہ اللہ علیہ، اور جس شخص نے یہ چاہا کسی کا مال لے کر اس کو ضائع کر دے، اتلافہا ہڑپ کر جائے، اور نیت بھی اس کو ادا کرنے کی نہ ہو، بدنیتی ہو، تو اتلفہ اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ بھی اسے تلف کر دے گا، یعنی اس کو ضائع کر دے گا، اس کی مدد نہیں فرمائے گا۔ جی عزیز طلبہ آتے ہیں اپنے سبق کی جانب کے، لائٹ چلی گئی تھی اس لیے میں نے وہ اپنا پیکج لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو ہم یہ حدیث جو ہے 2910 یہ ہم پڑھ رہے تھے، تو حدیث میں الفاظ یرید و اطلافہا اس کو انڈر لائن کیجئے، ان کا مطلب ہے کہ وہ اس مال کو تلف یعنی ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی بدنیت ہو۔ تو مطلب یہ بھی ہے کہ شدید ضرورت کی بنا پر قرض لے اور خالص نیت سے اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ جل شانہ اس بارے دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا، اور جو بد نیت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اس مال کو بھی ضائع کرے گا اور اس کو خوشحالی بھی نہیں دے گا اور توفیق بھی نہیں دے گا کہ اس پر اس قرض کا اس سے بوجھ ہٹے یا ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بد نیتی پر۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز کسی سے لے تو جتنی جلدی ہو سکے، جب بھی موقع ملے، وہ اس کو دوسرے وقت کے لیے نہ رکھے بلکہ وہ قرض ادا کرے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا اس وقت میں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2911، ہمارا نبی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتا، ذرا مجھے یہ رہنمائی فرمائیے، بتائیے، ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، جی، صابرن صبر کرنے والا یعنی استقامت کے ساتھ، ثابت قدم ہو کر، محتسبن ثواب کی نیت رکھنے والا ہوں، مقبلن اور آگے بڑھنے والا جنگ کے میدان میں کفار کی جانب، غیر مدبرن پیچھے نہ بھاگنے والا ہوں، مڑ کر پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہ ہوں، یکفر اللہ عنی خطایا، تو کیا اللہ اس عمل پر میری جو گناہ ہیں وہ ختم کر دے گا، مٹا دے گا، یکفر اللہ عنی خطایا، یا میری خطاؤں کو اللہ کیا مٹا دے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، فلما ادبارا، تو پھر جب وہ صحابی جو ہیں وہ لوٹے یعنی وہ مڑے واپس جانے کے لیے، نادا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فقال، اور فرمایا، نعم، ہاں، آپ کے گناہ اللہ مٹا دے گا، الا الدین، سوائے قرض کے، کذالک قال جبریل، جبریل علیہ السلام نے اسی طرح مجھے آ کر خبر دی ہے۔ تو یہ اس قدر یہ جو ہے اپنا اس کے بارے میں سختی اور شدت ہے قرض کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ تو شریعت میں قرض کے بارے میں سختی اور شدت کا تذکرہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ قرض کے بارے میں آپ نے بڑا ڈرایا ہے اور تنبیہ فرمائی ہے کہ ایاکم والدین، قرض سے بچو، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَمَظَلَّةٌ بِالنَّهَارِ، کہ وہ رات کے وقت ہم یعنی غم کا باعث ہے اور دن کے وقت رسوائی کا باعث ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اس قرض سے آدمی بچے لینے سے، بہت مجبوری ہو تو پھر نیک نیتی کے ساتھ ضرورت کے مطابق لے، شاہ خرچیوں کے لیے نہیں، یا دکھالاوے اور نمود و نمائش کے لیے قرض اٹھا کے اپنی چدراہٹ کے کئی لوگ جو ہے نا وہ اظہار کرتے ہیں
معاشرے میں، اور لیا قرض ہوتا ہے، اللہ رحم کرے، اور پھر ادا بھی نہیں کرتے، جگہ جگہ سے لیتے ہیں اور ہر آدمی کے مقروض ہوتے ہیں اور بے ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں۔ تو قرض سے بچنا چاہیے سب، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی فاقوں تک آ جائے۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2912 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ معاف کر دیا جائے گا شہید کے لیے ہر گناہ، کل ذنب للشہید یغفر الا الدین، سوائے قرض کے۔ یہ بھی اسی مفہوم میں حدیث ہے اور اس میں شدت ہے، الا الدین، کہ قرض کا مواخذہ شہید سے بھی باقی رہتا ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی آیا ہے کہ غازی اور اتنا زیادہ اس کا اجر۔ دونوں احادیث میں رہنمائی ہے کہ قرض ادا کرنے میں سستی ہرگز نہ کی جائے۔ بعض اہل علم نے اس قرض سے مراد سارے حقوق العباد لیے ہیں۔ قرض سے مراد صرف وہ اماؤنٹ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حق کسی کا لیا ہو یا حقوق العباد میں کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس سے مراد یہ قرض ہی ہے۔ اللہ اس کے بارے میں جواب دہی کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ شہید سے حقوق اللہ کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، مگر جو بندہ کے حقوق ہیں ان کا گناہ یا بوجھ جو ہے وہ اس پر مواخذہ باقی رہتا ہے۔ تو گویا یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، حقوق العباد والا بھی شخص جب وہ پکڑا جائے گا، خواہ وہ شہیدی کیوں نہ ہو، جب تک اس کی کا ازالہ نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو محفوظ رکھے، بچائے۔ وہ خاص طور پر یہ گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں نا، ان میں حق تلفی میاں بیوی کی آپس میں ناچاکیوں میں بڑی ظلم و ستم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، اولاد کے سلسلے میں، جائیدادوں کے سلسلے میں، یہ سارے حقوق العباد ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اسی طرح خامند بیوی کے حقوق، یعنی بہت سارے حقوق ہیں جو کہ معاشرے میں ایک انسان کے دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، اور جب تک ان سے عہدہ برا نہیں ہوگا تو وہ اس سے بچ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے ہمارے پاس 2913 حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالرجل المتوفى علیہ الدین فیسأل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی لایا جاتا، المتوفى فوت شدہ، ہاں جی، علیہ الدین، تو اس پر اگر قرض ہوتا تو فیسأل، آپ سوال کرتے، حال تارک للدین قضاء، کہ کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پیچھے مال چھوڑا، فین حدث انہ تارک وفاء، تو اگر آپ کو یہ بتلایا جاتا کہ بے شک اس نے اس حد تک چھوڑا کہ جو اس کے قرض کو پورا ہو جائے یا اس کا قرض ادا ہو جائے، انہ تارک وفاء، تو صلی، تو آپ اس پر نماز جنازہ پڑھتے، وإلا قال، وگرنہ آپ کہتے للمسلمین، دیگر اہل اسلام یا مسلمان صحابہ کو، کہ صلو علی صاحبکم، کہ تم اپنے ساتھی پر خود ہی نماز جنازہ پڑھ لو۔ فلما فتح اللہ ولی الفتوح، پھر جب یہ ابتدائی اسلام میں تھا، جب تنگی معاشی کا معاملہ تھا، فلما فتح اللہ علیہ الفتوح، پھر جب اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھولے، قام، تو آپ کھڑے ہوتے، فقالا، تو آپ فرماتے، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں اہل ایمان کے بارے میں ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، ان کی جانوں کے بارے میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ کیا مطلب کہ اگر ان کی جانوں پہ کوئی آفات آ جائیں، کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف دہ معاملہ، تو ان کو دور کرنے میں میں زیادہ حق رکھتا ہوں، کیونکہ وہ میرے اہل ایمان میری روحانی اولاد ہیں، اور پیغمبر جو ہے وہ ایک روحانی باپ ہوتا ہے۔ فمن توفی من المؤمنین، تو جو شخص فوت ہو جائے من المؤمنین، اہل ایمان میں سے، فتارہ کا دینن، تو وہ چھوڑ گیا ہو کوئی قرض، فعلیہ قضاؤہ، تو مجھ پر ہے اس کا قرض کی ادائیگی یا قرض ادا کرنا مجھ پر ہے، یعنی میں ادا کروں گا، مجھ پر ہے اس کی ذمہ داری۔
ومن ترک مالا، اور جو شخص قرض کی بجائے مال چھوڑ گیا وہ بہت زیادہ پیچھے، فہو لورثتہ، تو وہ میرے لیے نہیں بلکہ اس کے ورثاء کے لیے ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی سنتیں جو پاکیزہ تھیں، عادات، اخلاق، اقدار، الاقدار، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اس طرح کا انسان کو رویہ کر رکھنا چاہیے اگر وہ چاہتا ہے اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے صلو علی صاحبکم میں ایک اعتبار سے، جیسے میں نے کہا کہ فوت ہو جانے والے شخص کا قرض ادا کرنے میں رغبت دلانا مقصود ہوتا تھا، تاکہ وہ آدمی اپنے رب کے پاس جائے قرض کے بوجھ سے پاک صاف ہو کر۔ تو یہ بھی مطلب ہے کہ جو شخص اپنے پیچھے قرض چھوڑ جائے اور اس کی ادائیگی کے لیے اور مال نہ ہو، تو تب اس کی طرف سے ادائیگی بڑا عظیم کام ہے، تو وہ اللہ کے نبی کرتے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت طاہرہ تھی۔ تو اگر آج بھی کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے سبحان اللہ، تو بہت بڑا عظیم عمل ہے اس کا، کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو اس کی ادائیگی کے لیے، اس صورت میں اگر مال ہو تو سب سے پہلے اس کا کفن دفن کے بعد قرض ہی ادا ہوگا۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ جو کہ اسی باب کی دوسری فصل میں، الفصل الثانی، دوسری فصل میں ہے، اور حدیث نمبر ہے 2914۔ عن ابی خلدہ الزرقی، ابو خلدہ زرقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں، جینا ابا ہریرہ، ہم آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس، فی صاحب لنا، اس شخص کے بابت، آپ نے اس ساتھی کے بارے میں، قد افلس، جو مفلس ہو چکا تھا، غریب ہو گیا تھا۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ھذا الذی قضا فی رسول اللہ، کہ یہ شخص جو ہے اس جیسا معاملہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فیصلہ فرمایا تھا، اس جیسے شخص کی طرح۔ فقال ھذا الذی، یہ وہ شخص ہے کہ قضا فی رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسے شخص کے بارے میں فیصلہ دیا تھا خود، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایما رجل مات او افلسا، جو بھی شخص ماتا فوت ہو جائے، او افلسا یا مفلس ہو جائے، غریب ہو جائے، فصاحب المتاع احق کو بمتاعہ، تو جو مالک ہوگا نا، فصاحب المتاع، اس سامان کا مالک اصل، وہ اس کو لینے کا زیادہ حق رکھتا ہے، آگ کو بمتاعہ، اذا وجدہ بعینہ، خاص طور پر جب وہ اس کو اصل حالت میں، اسی حالت میں وہ پا لے، یعنی جو مال کا، سامان کا جو اصل مالک ہے، اگر وہ اپنے اس مفلس ساتھی جس کو اس نے مال دیا تھا، اس کے پاس وہ مال پا لے اسی حالت میں، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ جب فوت ہو جائے یا مفلس ہو جائے تو وہ مال اپنا واپس لے لے۔ رواہ شافعی و ابن ماجہ۔ تو اس جیسی حدیث پہلے بھی گزری ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک شخص سے مال لیا اور اس کی قیمت ادا نہیں کی ابھی، تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آدمی جو مال لینے والا ہے وہ مفلس ہو گیا، قیمت کی ادائیگی سے عاجز آ گیا، یا وہ ویسے ہی بیچارہ فوت ہو گیا ادائیگی کرنے سے پہلے، تو اب اس کے اور بھی قرض خواہ ہیں، قرض لینے والے جس سے اس نے مال لیا ہوا تھا، اور ایک صاحب جو ہے اس کا مال بعین ہی موجود ہے اس کے پاس۔ تو اب حدیث کے مطابق یہ ہے، جیسا کہ یہ بھی حدیث ہے اور پیچھے بھی گزری ہے صحیح حدیث، اگرچہ احناف کا اس کے بارے میں وہ میں نے بتایا تھا کہ اس کے خلاف موقف ہے احناف کا، وہ کہتے ہیں کہ سارے قرض خواہ اور یہ اصل مالک بھی برابر برابر کے حقدار ہوں گے، جو بھی وہ چھوڑ گیا، تھوڑا چھوڑ گیا، زیادہ چھوڑ گیا، یا وہ مال جو اس کے پاس اصل مالک کا مال موجود ہے اس کو بانٹا جائے گا ان کے درمیان برابر۔ لیکن حدیث اس کے مطابق صحیح یہی ہے کہ جو اصل مالک ہے وہ اپنے اصل مال کو پورے کو لے لے گا، اور دوسرے جو ہیں ان سے معاف کرانے کی کہا جائے گا، کوشش کی جائے گی۔ رواہ شافعی و ابن ماجہ، اس کو امام شافعی اور امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ
بعض نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ اس کی سند جو ہے حسن درجے کی ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ یہ حدیث اور آگے حدیث ہے ہماری نیکسٹ 2915 2915 وَنَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس المومن معلقۃ بدینہ، کہ مومن کا نفس یعنی اس کی روح معلق ہے، لٹکائی جاتی ہے، معلق کر دی جاتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے، حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ رواہ شافعی احمد و ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی، یہ سارے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں، کتب سنن یا حدیث۔ تو 2915 حدیث، اس کی سند جو ہے تحقیق کے بعد ثابت ہوئی کہ صحیح ہے، اور حدیث میں لفظ معلقۃ سے مراد یہ ہے کہ تب تک اسے آرام نہیں ملتا یا اس وقت تک وہ روح جنت میں داخل ہونے سے روک دی جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے، جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ ہو۔ تو اسے معلوم یہ ہوا کہ باقی اس کے پاس بڑے بڑے اعمال تھے، لیکن اس پر کچھ قرض تھا جو ادا ہونا باقی رہ گیا تھا، تو اس قرض کی وجہ سے وہ